ہر چیز فوراً ہی نہیں مل جاتی۔ انسان کی جب شادی ہوتی ہے اور انسان ایک سٹرگل جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی جو سٹرگل ہوتی ہے نا انسان کو، یہ شروع کے جو سال ہوتے ہیں نا انسان کو خاموشی، صبر اور ہمت کرنا سکھا جاتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ یہ ولاگ جو ہے، یہ کلپس جو ہیں یہ کل کے ہیں، اور یہاں پہ میں جو ہوں گھر کو ذرا سیٹ کر رہی تھی، تو میں نے آج آپ سے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے نا وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا دور، ہر لڑکی اس دور سے گزرتی ہے، اور ہمیں شروع میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیسے جو ہے نا اس کو مینیج کرنا ہے، اور مجھے ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے، اور میں نے سوچا کہ میں آج اس پہ ولاگ بناتی ہوں۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ میرے ولاگ کو پسند کریں گے تو پلیز لائک، کامنٹ اینڈ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو آج جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی وہ بات یہی ہے کہ شادی جب انسان کی ہوتی ہے، ایک لڑکی جو جب شادی کر کے آتی ہے تو پہلے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ جولری آ گئی ہے، کپڑے آ گئے ہیں، مطلب چمک دمک سب کچھ پہلے دن جو ہے نا وہ ایک دور سے دکھائی دینے والی چمک ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب ہم لوگ ایک پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ تھوڑا مشکل فیز ہے، اور ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بے شک ہماری لو میرج ہو، بے شک ارینج میرج ہو، تو ہر لڑکی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے نا وہ اس کے لیے سٹینڈ بھی لے گا، اس کو ہر چیز جو ہے نا لے کے دے گا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جب کوئی ایسا دور آئے گا جب اس کے گھر والے لڑکی کو تنگ کریں گے نا تو ہسبینڈ بولے گا اور وہ سٹینڈ بھی لے گا، اور وہ ہر قسم کا جو ہے نا صفائی پیش کرے گا اور آپ کا ہی ساتھ دے گا۔ یہ ہر لڑکی ایکسپیکٹ کرتی ہے، اور یہیں پہ ہم لوگ غلطی بھی کرتے ہیں۔ اور ایک غلطی جو سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا وہ لڑکیاں کچھ کرتی ہیں کہ وہ اپنے جو سسرال والوں کی باتیں ہیں نا وہ اپنے ہسبینڈ سے جا کے روم میں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اگر ساس نے کچھ کہا تو فوراً ہسبینڈ کو بتاتی ہیں، اور اگر کسی نند نے، کسی دیورانی جٹھانی یا دیور جیٹھ یا سسر کوئی بندہ کچھ کہتا ہے نا تو فوراً جا کے نا ہسبینڈ کو بتانا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ سوچتی ہیں کہ ہسبینڈ تو میرا اپنا ہے، اس کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کا بہت اپنا ہوتا ہے، لیکن ابھی شروع کے سالوں میں آپ کو تھوڑا صبر کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات جا کے کر سکتے ہیں، آپ اب اس کے گھر والوں کی آپ بات کریں گے تو وہ اس چیز کو برداشت کر لے گا، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اکثر لڑکیاں جو ہے نا وہ ہر چیز کے اندر بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہسبینڈ کسی کو پیسے دے رہا ہوتا ہے یا گھر کے کسی خرچے وغیرہ میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی اپنی بہن کو کچھ چیز دلا رہا ہوتا ہے، یا اس کی امی جو اس کو کہتی ہیں نا وہ اس چیز میں کرتا ہے، تو وہ لڑکی سمجھتی ہے جی یہ تو میرا ہسبینڈ ہے، اس کی ہر چیز، اس کے پیسے پہ، اس کی ہر مال و دولت پہ میرا ہی بس حق ہے، تو وہ ہر چیز میں بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہ ٹائم نہیں ہوتا ان کا بولنے کا، کیونکہ وہ ابھی بہت ویک پوزیشن میں ہوتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب بہت سال گزر جاتے ہیں، آپ کی اولاد ہو جاتی ہے، اور آپ بہت سال جب گزار لیتے ہیں خاموش ہو کے، پھر ایک ٹائم آپ کا بھی آ جاتا ہے۔ لیکن شادی کے شروع کے جو سال ہے نا اس میں بہت صبر کے ساتھ، بہت ہمت کے ساتھ اور خاموش ہو کے چلنا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ سب غلطیاں ہم کرتے ہیں، اور میں بھی کر چکی ہوں گی، اور یہ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے اور ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ہر بات میں بولتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ روک ٹوک کرتے ہیں یا اس کے گھر والوں کی باتیں کرتے ہیں، تو ہسبینڈ کو آپ سے چڑ ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کس خاندان کی لڑکی میں نے پسند کر لی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کیا لڑکی میرے لیے ڈھونڈ دی ہے، یہ تو میرے ماں باپ کی غیبت کرتی ہے، یہ تو میری بہنوں کی باتیں کرتی ہے، اور وہ اس لڑکی کو ذرا بھی جو ہے نا محبت پیار نہیں دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ٹائم ایسا آتا ہے کہ لڑکی سوچتی ہے کہ اس کی زندگی کتنی مشکل ہے، اس کا ہسبینڈ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، وہ تو اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہی نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں لڑکی اچھی بھی ہوتی ہے، اور لڑکی جو ہے اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہسبینڈ جو ہے نا وہ ابھی نیا نیا آپ کی زندگی میں آیا ہے، اور اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا تعلق بہت پرانا ہوتا ہے، اور آپ کی پوزیشن ابھی بہت ویک ہوتی ہے، اور شادی کے یہ شروع کے جو سال ہوتے ہیں نا یہی آپ کا تعین کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے لیے بنانی ہے، سیٹ کرنی ہے۔ تو اس فیز پہ آپ پلیز اپنے ہسبینڈ سے ہر بات مت کر لیا کریں۔ اگر کوئی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے نا تو بڑے آرام سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے، لیکن ایشو نہیں بنانا آپ نے۔ اور دوسری چیز، اپنے گھر والوں کو آپ نے کبھی بھی بیچ میں نہیں ڈالنا شروع کے سالوں میں۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ صبر کے ساتھ چلتے ہیں، ہمت کے ساتھ چلتے ہیں نا،
بات بات پہ مائکے نہیں چلے جاتے، لڑائیاں جھگڑے نہیں کرتے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سن لیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے ہر چیز ہموار کر دیتے ہیں، وہ ہر حالات بدل دیتے ہیں۔ آپ بلیو کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا جب شروع کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے ہسبینڈ کو آپ کا بنا دیتے ہیں، اور جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، جب آپ کی اولاد آپ کے پاس آ جاتی ہے، تو وہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، جب شادی کے بہت سال گزر جاتے ہیں، آپ اپنی پوزیشن سٹرونگ کر چکے ہوتے ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے کہ آپ کی پوزیشن زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے، ان کے گھر والوں کی پوزیشن تھوڑی ویک ہو جاتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کا جو احترام ہے یا وہ محبت ہے وہ کم ہو جائے گی، تو وہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جیسے آپ اپنے پیرنٹ سے محبت کرتی ہیں، اپنے گھر والوں سے محبت کرتی ہیں، اسی طرح آپ کے شوہر کو بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں، یہ تو نیگیٹیوٹی ہے، تو یہ آپ نے نہیں سوچنی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی جاتی ہے، تو اس میں ہسبینڈ ضرور بولتے ہیں، پھر وہ پھر اسٹینڈ لینا لگتے ہیں۔ آپ نے آرام سے اپنے رائٹس بتانے ہیں کہ یہ میرے رائٹس ہیں، یہ میری باؤنڈریز ہیں، یہ مجھے چاہیے، تو پھر ہسبینڈ آپ کی سننے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ شادی کے پہلے سال ہی وہ آپ کے بن جائیں گے، وہ آپ کے لیے اسٹینڈ لیں گے، اپنے گھر والوں کے سامنے آواز اٹھائیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ٹائم لگتا ہے آپ کو ایک چیز میں ایڈجسٹ ہونے میں۔ آپ کسی ہاسٹل میں بھی جاتے ہیں نا، تو آپ کو کچھ ٹائم لگتا ہے اس میں سیٹ ہونے کو، ایسے ہی آپ کو اپنے سسرال میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ ہر چیز قربانی مانگتی ہے، اور ہر چیز جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کی ایفرٹس جو ہے نا وہ دیکھتی ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ہم نے ہر چیز ایفرٹ سے ہی بنانی ہوتی ہے، تو بس آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور پازیٹیو رہنا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اور یہ شادی کے شروع کے سال ہی ہوتے ہیں جو آپ کے ہسبینڈ کو آپ کا اپنا بنا دیتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں سے، اپنے صبر سے آپ ان کا دل جیتیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، ان کو آرام سے بتایا کریں کہ آپ کے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے۔ پھر وہ خود ہی جو ہے نا اپنی بیوی کے رائٹس کے لیے بولتے ہیں، اور آواز بھی اٹھاتے ہیں، اور آپ کے سارے بیسک رائٹس جو ہوتے ہیں نا وہ پورے کرتے ہیں۔ ہاں کچھ ٹاپک ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، کچھ میری ایسی بہنیں بھی ہوں گی جن کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے، یا ان کو بالکل ہی خرچہ پانی ہی نہیں دیا جاتا، یا آپ کے ہسبینڈ ذرا بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنے گھر والوں کے نیچے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں، یا انڈیپینڈنٹلی وہ کماتے نہیں ہیں، تو وہاں پہ تو آپ شروع میں ہی کوئی اسٹینڈ لے لیں اپنے لیے۔ آپ ایک رام جو ہے نا تعین کر لیں، کوئی نئی شادی آپ کر سکتے ہیں، آپ ڈیورس لے سکتے ہیں، آپ خلا لے سکتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہاں آپ کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ کو مارا پیٹا جاتا ہے شادی کے شروع کے سالوں میں، تو پھر تو میں نہیں آپ کو کہتی کہ آپ صبر کریں، آپ جبراً ہر چیز برداشت کریں۔ ہاں اگر آپ میں حوصلہ ہے تو آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں، اپنی ہر چیز جو ہے نا آپ لیں، لیکن اگر حالات آپ کے بس میں نہیں ہیں، تو پھر پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے نا اسٹینڈ لیں، اور اپنی بیٹیوں کو اس طرح کے جہنم سے نکالیں۔ ہاں لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر آپ کو سارے رائٹس بھی ملتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں، اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کے ایک دو بچے بھی ہیں، یا شروع میں ایک بچہ ہے آپ کا، تو آپ کے سارے بیسک رائٹ آپ کے ہسبینڈ پوری کرتے ہیں، ہر خواہش آپ کی پوری کر رہے ہیں، آپ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے مائکے والوں کی بھی عزت کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کے گھر والے جو کر رہے ہیں نا، اس کو آپ ذرا برداشت کر لیں، اور بس یہی چیز سوچیں کہ شادی کے یہ شروع کے سال ہے۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، آپ کی پوزیشن سٹرونگ ہو جاتی ہے، آپ ہر جگہ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کے دل میں گھر کر لیتے ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ ہی ہیں جو آپ کے لیے ہر بات میں بول لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر آپ نے وقت پہ چھوڑنی ہے، اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے نا، اپنے اللہ کو لے کے اچھا گمان کرنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میری ایک فرینڈ ہے، ان کی شادی ابھی ہوئی ہے، اور مطلب 1-2 سال ان کی شادی کو ہو گئے ہیں، 1 سال کہہ لیں یا 1.5 سال ہوا ہے شادی کو۔ اب میری شادی تو بہت جلدی ہو گئی تھی، تو اس حساب سے میرا تجربہ زیادہ تھا، اور میری عمر بھی کم تھی جب میری شادی ہوئی، تو میں نے بھی وہ غلطیاں کی جو میں آپ سے ابھی ڈسکس کر رہی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ مشکلات نہیں تھی، اب میں بولوں کہ بہت مشکلات میں نے فیس کی، میں نے جو ہے مجھے میری ضروریات پوری ہوتی تھی، میرا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا تھا، لیکن کچھ جو ان لاز میں مسئلے مسائل تھے، اس کے لیے میں نے پھر اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑا، اور اب یقین کریں کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسے ہی میری وہ فرینڈ جو ہیں، ان کی شادی کافی لیٹ ہوئی ہے ابھی، تو مطلب جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ آپ کا نکاح ہونا ہوتا ہے، تو ان کا نکاح ہوا، تو اس لڑکی نے کیا کیا کہ شروع میں بولنا شروع کر دیا، ہر بات کے اندر بولنا، اگر وہ اپنی ماں کو کوئی پیسے دے رہا ہے اس پہ بھی بولنا، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا، اس بات کو بھی ایشو بنانا، اور مجھے ایون وہ میسج کرتی تھی میری فرینڈ کہ میں گھر جا رہی ہوں، میں نے تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے،
میرا ہسبینڈ ہر بات میں پیسے لگاتا ہے، میرا ہسبینڈ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو یقین کریں اگر میں اس کی زندگی میں نہ ہوتی، میں اس کی فرینڈ نہ ہوتی نا، یا اس کی امی اس کو نہ سمجھاتی، تو یقین کریں اس نے اپنا گھر خراب کر لینا تھا، کیونکہ اس کے بیسک سارے رائٹس پورے ہو رہے تھے. اس کا ہسبینڈ ذمہ دار بھی تھا. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ بھی سمجھ گئی ہے اور صبر سے سب کچھ اس کے لیے اچھا ہوتا جا رہا ہے. تو بس میرا آج کا ولاگ یہی تک تھا. میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی بات، میرا آج کا جو ولاگ تھا آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور لائک، کامنٹ اینڈ شیئر بھی کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹل دین ٹیک کیئر. فی امان اللہ.